بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کو سرخرو کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اقتدار کو حیات نو بخشی ہے۔ اس عظیم اور بے مثال جنگ میں جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے باوفا بہادر فرزندان اور اصحاب کے بے نظیر کردار موجود ہیں، وہاں پر خواتین کی بے مثل قربانیوں سے انکار ناممکن ہے، جس کو انسانیت کی تاریخ نے ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا ہے۔ ان مثالی خواتین نے باطل کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، لیکن دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ مقصد واقعہ کربلا کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے میں خواتین کربلا کے کئی بے نظیر و لسانی کردار ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ لکھا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ حادثہ کربلا میں اگر یہ عظیم خواتین نہ ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی ادھورا ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بہت سے اصحاب کبار رضی اللہ عنہ کے مشورے کے برخلاف اپنے ہمراہ اسلامی معاشرے کے لیے نمونہ خواتین کو میدان کربلا میں لائے تھے۔ کربلا کی ان بہادر خواتین نے اپنی عمل سے ثابت کر دیا کہ نواسۂ رسول علیہ السلام کربلا میں خواتین کو بے مقصد نہیں لائے تھے۔ ان میں سب سے اہم جو پہلا نام ہے حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کا ہے۔ جناب سیدہ زینب علیہ السلام 8 ہجری کو مدینہ میں مولود ہوئیں۔ آپ کی مادر گرامی سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کا نام زینب اور القاب میں عقیلہ، بنی ہاشم، ملکہ عرب اور ثانیہ زہرا مشہور ہیں۔ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کو 8 معصومین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی شادی اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی اور آپ کو اللہ نے 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ ان میں سے 2 بیٹے اون اور محمد کو بقائے اسلام کی خاطر عاشوراء کے دن قربان کیا۔ نمبر 2، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ آپ کا اسم مبارک زینب صغریٰ جبکہ کنیت ام کلثوم تھی۔ آپ جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی شادی کثیر ابن عباس ابن عبد المطلب سے ہوئی۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ آپ مدینہ سے اپنے بھائی کے ہمراہ کربلا آئیں۔ عاشوراء کے تمام مصائب کو برداشت کرنے کے ساتھ اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ کے ساتھ شام و کوفہ کے تمام مصائب پر صبر و جمیل کرتے ہوئے مقصد شہادت حسین ابن علی کو دنیا والوں تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نمبر 3 پہ حضرت رقیہ بنت الحسین علیہ السلام۔ جناب رقیہ کی والدہ ماجدہ ام اسحاق ہیں، جن کا اصلی نام حبوہ ہے۔ جناب رقیہ کے دیگر ناموں میں سے زبیدہ، زینب اور فاطمہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت تاریخی اختلافات کے ساتھ شعبان کے آخری عشرے سن 57 ہجری کو ہوئی۔ مورخین کے مطابق واقعہ کربلا میں آپ بھی موجود تھی۔ نمبر 3، حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ جناب سکینہ کی والدہ گرامی حضرت رباب ہیں۔ مورخین نے آپ کے دیگر ناموں میں سے آمنہ، امینہ اور امیمہ بھی ذکر کیے ہیں، جبکہ سکینہ آپ کی لقب تھی۔ آپ کربلا معلیٰ میں اپنے خاندان کے ہمراہ موجود تھی۔ اپنے بابا خمس آل ابا، جوانان بھائیوں اور دیگر پیاروں کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ 4 سال کی تھی۔ زندان میں قید و بند کی سختیاں اور باپ سے جدائی کے غم میں روتے روتے شہید ہوئیں۔ ایک طرف اس کم سنی میں مشکلات و پریشانی
اور دوسری طرف پیاروں کی جدائی کا غم زیادہ عرصہ برداشت نہ کر پائیں اور آخر زندان شام میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ نمبر 5، حضرت فضا سلام اللہ علیہا۔ آپ کو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دختر نبوت، ہمسر ولایت، مادر امامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدمت گار کے طور پر بخش دیا تھا۔ جناب فضا نے ابی ثعلبہ حبشی سے شادی کی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ ابی ثعلبہ کی وفات کے بعد ابو ملیک عطفہ سے عقد کیا۔ جناب فضا ایمان و زہد و تقویٰ اور حب اہل بیت اور فصیح و بلیغ ہونے کے حوالے سے مشہور تھی۔ آپ اپنے مولا کے سامنے اس قدر تابع فرما بردار تھی، جو کام خاندان پاک عصمت انجام دیتے، آپ بھی اس کام کو بجا لاتی تھی۔ آپ باب مدینہ علم کی بالواس شاگردہ تھی، اس لیے آپ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ جواب قرآن پاک سے دیتی۔ آپ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب کبریٰ کی خدمت گار رہیں، یہاں تک کہ کربلا کے اس پرشوب واقعے میں بھی حاضر تھی۔ مدینہ واپسی کے بعد دوبارہ جناب زینب کبریٰ کی ہمراہ شام چلی گئی اور وہاں وفات پائی۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا۔ حضرت رباب کے والد کا نام امر القیس ابن عدی ابن اوس جبکہ والدہ کا نام میسورہ دختر عمرو ابن سالبیہ ابن حسین ابن سمیم ہے۔ آپ کے والد نے حضرت عمر کے دور حکومت میں اسلام قبول کیا، اس سے پہلے وہ نصرانی تھے۔ اس کے بعد آپ کی شادی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سکینہ اور حضرت عبداللہ جیسی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت رباب جب مدینہ پہنچی تو بہت سے افراد نے آپ سے شادی کی درخواست کی، مگر آپ نے کسی کو قبول نہ کیا۔ اپنے عظیم شوہر نامدار کے غم کو برداشت نہ کر سکیں اور واقعہ کربلا کے 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مدینہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ جناب رملہ۔ آپ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ آپ کے وطن سے قاسم ابن حسن اور ابی بکر ابن حسن پیدا ہوئے۔ معروف مورخ محلاتی کے بقول آپ کربلا میں موجود تھیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے بیٹے کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جناب لیلی سلام اللہ علیہا۔ لیلی بنت ابیمر بن عروہ بن مسعود بن معتب بن مالک ابن کعب ثقفیہ مدینہ میں مولود ہوئیں۔ آپ کے والد ابو عمر جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے چچا زاد بھائی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ سے عقد فرمایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی اکبر جیسا فرزند عطا فرمایا، جو صورت و سیرت میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ام وہب تقریباً سن 26 ہجری کو پیدا ہوئی، جب وہب اور اس کی ماں اور زوجہ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ وہب کی ماں اپنے بیٹے کو شہادت کی ترغیب دلاتی تھی کہ میرے بیٹے اٹھو اور فرزند رسول کی مدد کرو۔ وہب کہتے ہیں، اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ وہب کی شہادت کے بعد اس کی والدہ میدان کی طرف جانے لگی تو امام علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اے ام وہب، عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، واپس چلی آؤ۔ بے شک تمہارا اور تمہارے فرزند کا مقام جنت میں میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی ہے۔ بحریہ بنت مسعود خزرجیہ۔ آپ اپنے شوہر جنادہ ابن کعب ابن حرز انصاری اور اپنے فرزند عمر ابن جنادہ کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ روایت کے مطابق شوہر کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے فرزند کو زرہ پہنا کر عزم جہاد کے لیے امام کی خدمت میں بھیجا۔ جنادہ 11 سال کا تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ کے والد شہید ہو چکے تھے۔
لہٰذا امام علی مقام علیہ السلام نے ماں کا لحاظ رکھتے ہوئے اجازت نہیں دی۔ یہ دیکھ کر جنادہ نے کہا، مولا، میری ماں نے مجھے یہ ذرا باندھ کر بھیجا ہے کہ آپ پر جان قربان کروں۔ ہانیہ وہب کی بیوی ہانی الکوفیہ سے جناب وہب کلبی نے 27 ذی الحجہ 60 ہجری کو عقد کیا۔ تمام خاندان محرم میں کربلا میں امام علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ زوجات مکرمات اور کنیزیں جو کربلا میں موجود تھیں، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں: ام ختیجہ، ام سعید بنت عروہ ثقفیہ، ام شعیب مخزومیہ، ام فاطمہ، ام کلثوم صغریٰ بنت عبداللہ، ام کلثوم کبریٰ اور ام حسن علیہ السلام کی ازواج اور کنیزوں میں فاطمہ بنت عقبہ خزرجیہ، ام کلثوم بنت فضل ہاشمیہ، ام اسحاق بنت طلحہ تمیمیہ اور حبیبہ روز عاشوراء کربلا میں موجود تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔